الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وذریتہ وأولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب رب العالمین اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اس نے پیارے حبیب کبریا شب اسرا دے دولا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ صاحب معطر پسینہ سرور قلب و سینہ راحت قلب و جان جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے قصبنا دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خانان شیریں لسان واجب القدر بزرگ و عزیز دوستو قابل صد احترام میری ماں بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دی نورانی محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقاد پذیر ہے جس دے اندر احکر میں حاضری دا شرف حاصل ہو رہے میرے مسلک سے معتبر علماء و ثنا خانان اور بانیان محفل میرے سٹیج دی زینت میں تسی انہاں دا دیدار کر رہے ہو مجھ گناہگار میں بھی آپ حضرات دی زیارت شرف حاصل ہو رہے ہیں
تہاڈا ذوق شوق ویکھ کے میرا دل یہ کہنے تے مجبور ہے کہ میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات دے ذوق نو سلامت رکھے، محبت میں اسی طرح جوان رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے جڑیاں محفلاں تسی سجا کے بیٹھ دے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں ہوندیاں۔ اور اگر کوئی بدبخت انہاں محافل وچ آ جائے وہ بھی بدبخت نہیں رہندا بلکہ خوش بخت بن جاندہ ہے۔ الحمدللہ جنہیں حضرات بھی آج دی اس پاک محفل چاہ گئے ہو، سارے دے سارے خوش بخت ہو، دعا ہے کہ رب کائنات توڑے بختانوں مزید بلند فرمائے۔ خصوصاً بانیاں نے محفل جنہاں نے آج دی اس محفل دا انعقاد کیتا ہے، رب دی بارگاہ چے دعائے اللہ تعالیٰ انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں چ برکتاں عطا فرمائے، انہاں دے علم و عمل اندر، حلم اندر، رزق اندر، عمر اندر اللہ تعالیٰ مزید برکات عطا فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، اے محفلاں جڑیاں تسی سجا کے بیٹھتے ہو، اے محفلاں بدبختاں دیاں نہیں ہوندیاں بلکہ خوش بختاں دیاں۔ اسی سارے آج دی اس پاک محفل چاہیں بلا شبہ آقا دے فرمان دے مطابق سارے خوش بختاں انہاں دے ذکر دی محفل چسی آئے ہیں۔ جس جگہ تے بھی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ دے پیاریاں دے ذکر دی محفل سجی ہوئے، پورا سال اتھے رب دیاں رحمتاں بس دیاں رہی دیاں۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جس جگہ تے محفل دا انعقاد ہوئے اتھوں ایسی خوشبو آندی ہے کہ سوائے انسانہ تو ہر چیز اس خوشبو دا مزہ لیندی۔ صحابہ عرض کیتا حضور انسانہ اس خوشبو دا ادراک کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو آقا فرمایا اگر انسانہ اس خوشبو دا ادراک ہو جائے تو پھر ساری زندگی اتھے ہی بیٹھے رہن اور کوئی کام کرنی نہیں۔ تو پھر ذکر دی محفل بھی ہے تے گھر بھی اللہ دا تے جیڑے تسی آگئے اللہ تعالیٰ نے تو انہوں چون کے لے آندہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ دے جڑے چنے ہوندے نے نا انہاں دے مقام دا تو انہوں پتہ ہی ہے انہاں دا کی مقام ہے، اور چنے ہمیشہ آلہ ہی ہوندے۔ اللہ تعالیٰ تو انہوں سارے برکات عطا فرمائے، قدم قدم دے بدلے اللہ تعالیٰ تو انہوں کروڑ کروڑ ہاں نیکیاں نال سرفراز فرمائے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے تے پھر چنگے کم کر دے رہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَانُ وُدًّا، رب فرماندہ ہے پھر اسیں او دی محبت او دا پیار لوکاں دے دلاں وچ عام کر دینے۔ اوڑی آخ دیو سبحان اللہ۔ میں اگے بھی بڑی باری دسیا ہے کہ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف دے اندر تبارک اللہ احسن الخالقین دی تفسیر میں بیان کر دیا لکھیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو ایڈا سونا بنایا، سونا بنا کے رب اپنے آپ نو مخاطب کر کے تے اپنی پاکی بیان کر رہا ہے تے فرماندہ واہ اوے ربا کڈا سونا محبوب بنایا ہی۔ تے جدوں انہیں سونا بنا کے اپنی پاکی آپ بیان کی تھی تے کیا تو انہوں یقین نہیں کہ نبی پاک ورگا کائنات چاہی کوئی نہ؟ تو پھر تسی کیوں ہچکچاہٹ محسوس کر دے ہو؟ اچھی آنکھوں سارے سبحان اللہ۔ سرکار دا ذکر سن کے راج راج کے سبحان اللہ کیا کرو، بہتا بہتا۔ اے گل ذہن وچ رکھیا جے، کوئی اللہ تعالیٰ دا نیک بندہ، اللہ دا ولی ساری رات ایک لت تے کھلو کے اللہ دی عبادت کرے، وہ صرف اپنے واسطے کردہ ہے، وہ دا مرتبہ زیادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ دے نزدیک زیادہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ دا قرب زیادہ ہو جائے۔ لیکن عالم دین جدوں می رات نو کتاب کھولے گا، وہ دا مقصد ہوئے گا کہ نبی پاک دے امتی جڑے نے انہاں نو میرے کسے گل دی سمجھ آ جائے تے اللہ تعالیٰ انہاں نو عمل عطا فرما دے وے تے ساری زندگی دے انہاں تقریران دا حق جڑا وہ ادا ہو جائے۔ اس واسطے ایک کلمے جڑے نے سبحان اللہ والے ایک باری اگر بندہ ادا کرے تو اللہ انہوں 90 نیکیاں دیندہ ہے۔ کنیاں 90 نیکیاں، پھر 90 گناہ معاف ہو جاندے تے 90 درجے بلند ہو جاندے، پھر اس بندے دے نام دا ایک بوٹا جنت وچ لگ جاتا ہے۔ تواڈا کو زور لگدا ہے آکھن لگیا سبحان اللہ، اے زبان ہلنی ہے تے انیاں نیکیاں تانوں مل جانیاں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیت کریمہ میں تواڈے سامنے پڑھی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جڑے ایمان لے کے آئے پھر چنگے کام کر دے رہے، پتہ چلیا اللہ تعالیٰ دی نظر قدرت دے اندر چنگا کام بھی او دا ہی قبول ہے جڑا ایمان والا ہے۔ اگر کوئی بے ایمان چنگا کام کردہ تے اللہ نو او دا کام قبول ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو کوئی اچھا کام کردہ ہے تے او دی انہوں جزا قبر اچ نہیں دیتی جائے، کیونکہ وہ مسلمان نہیں، مومن نہیں، انہیں کلمہ نہیں پڑھیا۔ وہ اگر چنگا کم کردہ ہے تو دا فائدہ انہوں دنیا تے ملدہ ہے، لیکن آخرت وچ نہ قبر وچ نہ حشر وچ وہ دا انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر ایمان والا کام کردہ ہے نا کوئی، انہوں دنیا تے بھی فائدہ ہوندہ ہے تے انہوں قبر و حشر اندر بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو متعدد مقامات تے قرآن چلا نے جتھے جتھے ایمان دا ذکر کیتا ہے اتھے اتھے عمل صالح دا بھی ذکر کیا۔ پتہ چلیا رب دی نظر چنگا کام او دا ہی قابل قبول ہے جڑا ایمان والا ہے، جڑا مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ جی میں لاہور اندر تسی چلے جاؤ تو اتھے ایک بڑا وڈا صدقہ جاری ہے، سر گنگا رام ہاسپٹل یا گلاب دیوی ہاسپٹل۔ اگر تے کسے مسلمان نے بنایا ہوندہ نا تے ساری زندگی او دے نامہ اعمال اچ نیکیاں لکھیاں جاندیاں نہیں دیاں، جڑا بڑا صدقہ ہے جنہیں لوگ اتھوں صحت یاب ہو کے نکل دیں۔ لیکن چونکہ بنایا وہ ایک ہندو نے، او دے مرن تو بعد انہوں او دا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ انہیں کلمہ نہیں سی پڑھیا، وہ کافر ہی مر گیا، اس واسطے او دا قبر و حشر وچ انہوں کوئی فائدہ نہیں۔ پتہ چلیا چنگا کام او دا ہی اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوئے گا جڑا ایمان والا ہوئے گا۔ اگے فرمایا سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، پھر انہوں اپنی مشہوری کران دی ضرورت نہیں، گلی گلی تے بازار بازار جا کے لوکاں نو دسے میں اے کام کیتا جے، میں اے کام کیتا ہے، انہوں کہن دی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ او دی عزت او دا نام لوکاں دے دلائیں وچ آپ ہی عام فرما دیتا ہے۔ یہ دے واسطے وے جڑا مومن ہوئے تے پھر چنگے کام کرے، اللہ او دی عزت لوکاں دے دلائیں وچ عام فرما دیتا ہے۔ حضرات پتہ چلیا کہ
عملے صالح کرن واسطے ایمان دا ہونا ضروری ہن ایمان کدا میرے تے تیرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین فرمایا انی دیر تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جنی دیر تک میرے نال اپنی اولاد نالوں زیادہ اپنے والدین نالوں زیادہ اپنے ماں باپ نالوں زیادہ اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال محبت نہ کرے ہر چیز نالوں ود کے میرے نال پیار نہ کرے انی دیر تک ایمان کامل نہیں ہو سکتا اسی اللہ اور اس کے رسول دے مد مقابل کسی نو نہیں لیا سکتے اگر اسی لے کے آوانگے تو ساڑی محبت ناقص ہے اور جس ہستی دا ذکر میں کرنا ہے جدا حکم منو ملے ہے وہ ہستی مستند مومن ہے سند یافتہ مومن اور اس ہستی دا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مستند مومن اے بخاری دی حدیث میں توڑے سامنے عرض کرن لگا صحابہ کبار دا جرمٹے میرے آقا علیہ السلام نے حضرت عمر نو فرمایا قوم یا عمر عمر کھڑا ہو جاؤ میرے نال کنا پیار کرنا عرض کی تھی حضور اپنے ماں باپ نالوں زیادہ توڑے نال پیار ہے اپنی اولاد نالوں زیادہ توڑے نال پیار ہے اپنے مال نالوں زیادہ توڑے نال پیار ہے حضور جڑی جسم میں جان ہے اے دے تو علاوہ ہر شہر نالوں زیادہ توڑے نال محبت ہے میرے آقا فرمایا عمر والدین نالوں زیادہ پیار کر کے اولاد نالوں زیادہ پیار کر کے مال نالوں زیادہ پیار کر کے تو سمجھنا میرا ایمان مکمل ہو گیا فرمایا تیرا ایمان اجے بھی مکمل نہیں ہوئے حضور کیویں ایمان مکمل ہوئے گا فرمایا جب تک اپنی جان نالوں زیادہ میرے نال محبت نہ کرے حضرت عمر روشے ویلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے عرض کیتی اللہ کے پیارے رسول رب کعبہ دی قسم ہے عمر تواڈے نال اپنی جان نالوں زیادہ پیار کردا جدوں لفظ آکھے میرے آقا فرمایا عمر ہن تیرا ایمان مکمل ہو گیا تو یہ مستند مومن ہے یہ سند یافتہ مومن اور اے گل ذہن وچ رکھنا حضرت عمر دا ذکر کردہ ہی مومن ہے ہولی آندے ہو سارے سبحان اللہ اچھا کچھ بندے جڑے نے بڑے چپ کر کے بیٹھے نے پتہ نہیں کی بن جانا یا کچھ سوچ کے آئے نے کروں کہ اسی بڑے بڑے چودھریاں آج مسیتے جا کے سب مولوی دے کہن تے سبحان اللہ نہیں آکھنی وہ بنے شک اٹھ کے چلا جے سانوں وہ دی ضرورت ہی کوئی نہیں اسی کائنات دے چودھری دا ذکر کرن لگے ایڈے وڈے چودھری دا ذکر 36 لاکھ مربع میل تے جدی حکومت ہے جدے نا تو مکران دے سہرامہ تو لے کے مدینے دے ممبر تک ہر شخص لرزہ باغدام ہو جاؤ ہر شخص اسی او سستی دے ذکر تے آئے ہیں تو تسی سارے چپ کر کے بیٹھے ہو تو ہم تے انج آکھنا چاہی دے سبحان اللہ پتہ لگے حضرت عمر دا ذکر سننی پہ کر دے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے اگے میں تو انہوں آکھے نا کہ حضرت عمر دا ذکر کردہ ہی مومن ہے کوئی منافق انہوں دا ذکر کر ہی نہیں سکتا کوئی شیطان کر ہی نہیں سکتا میرے نبی پاک نے فرمایا آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو پتہ چلیا وہ جیڑا عمر کا ذکر کرنا رہا ہے وہ ایمان والا ہی ہوئے گا غیر مومن عمر کا ذکر کرتا ہی نہیں منافق دی زبان تے عمر دا لفظ نہیں آ سکتا عمر دا ذکر نہیں آ سکتا کیونکہ عمر خود مومن ہے وہ دے ذکر کرنا لے بھی ایمان والا ہی ہوئے اللہ اکبر بڑے بڑے صحابہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے 39 بندیاں نے کلمہ پڑھے 39
خطاب تے پتر عمر نو پتہ چلیا تے تلوار کڈ لئی تے کہن لگے میں چلیسواں نہیں ہون دینا. تسی سمجھے نہیں میں تانوں آکھیا کی. اج بھی بڑے بندے رولا پاؤندے نے پر چلیسواں نہیں ہونا چاہیے. تسی تے تاں سبحان اللہ نہیں نہ آندے پر تسی کدی کیڑا چلیسواں کرایا کدی تاں چپ بیٹھے ہو کھاندے ہی ہو صرف تسی. لنگر کھان والی قوم کو سبحان اللہ ماشاءاللہ بھی آکھو مینوں پتہ لگے. اللہ اکبر. حضرت عمر کی کہندے میں چلیسواں نہیں ہون دینا. جدو لفظ زبان چوں کڈے نا عاطف غیبی تو آواز آئی عمر یہ گل ہوش نال کری چلیسواں تو ہی ہے. جدو حضرت عمر نے آکھیا سی نا میں چلیسواں نہیں ہون دینا ادو حضرت عمر نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا مسلمان نہیں سن ادو انہاں آکھیا سی چلیسواں نہیں ہون دینا. جدو کلمہ پڑھ لیا تو پھر سنیاں نو تے حضرت عمر نال پیار ہے ہیں تے چلیس میں وہ سن تے اساں بھی سوچ رہا پہ ہن اساں چلیسواں نہیں چھڈنا کیونکہ سانو محبت ہے انہاں نال. اس واسطے اسی یہ سارے عمل کرنے. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ شریف اچ کھلو کے اپنے ید اللہ والے ہاتھ اٹھائے اللہ دی بارگاہ چ دعا کی تھی اللہم اید الاسلام والمسلمین بے عمر ابن الخطاب او عمر ابن الحشام. اللہ جے اسلام نو طاقت دینا چاہنا ہے یا خطاب دا پتر عمر دے دے یا حشام دا پتر عمر دے دے. عمر بن حشام ابو جہل دا نام او دا صحیح نام عمر بن حشام. ابو جہل انہوں کیوں آکھیا میرے آقا تشریف فرمانے تے حضرت ابو بکر پاک آئے سرکار وال وکھیا فرمایا تیرے جا سونا ہے ہی کوئی نہیں تیرے جا سونا ہے ہی نہیں. اور یہ صرف گل حضرت ابو بکر ہی نہیں آکھی یہ سدرہ دے مکین نے بھی گل کی دیا. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھے ہیں جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم. کہنے لگے روح الامین اے محجبی تیری قسم آفاق گردی دام مہرے بتاں ورزی دام بسیار خوباں دی دام لیکن تو چیزیں دیگری بڑے بڑے ویکھنے پر تیرے ورگا نہیں ویکھیا. بڑے بڑے سونے عیسیٰ آدم تو لے کے عیسیٰ تک ویکھے پر تیرے جیا نہیں ڈٹھا کوئی بھی تیرے جیا نہیں ڈٹھا. آیا اللہ اکبر تیرے جیا نہیں ویکھے. کسی شاعر نے بڑی پیاری گل کی ہاں کہندہ تیبا والمومایا تیبا والمومایا ایک سونا تو لگنا ہے دوجا پھر بھی تو دوجا پھر بھی تو یا دوجا پھر جے تمہیں انجی ساری تقریر اچھ بولنا ہے دوجا تو پھر میں نے آکھو میں تقریر چھڑ دینا جے انجی تساں میرے نال سلوک کرنا ہے. اے جڑے کم سے کم تسی سامنے بیٹھے ہو تسی تے بولو زور تے لاؤ کتوں تے آواز نکلے گی. سبحان اللہ ماشاءاللہ کو اللہ اکبر. سدرہ والا بھی کہندہ تیرے جا کوئی نہیں. حضرت ابو بکر آکھیا تیرے جا کوئی نہیں. میرے آقا فرمایا صدقتا یا ابا بکر ابو بکر تو سچ آنا ہے. انی دیر ویچ لائن آ گیا انہیں جدو ویکھیا نا ابو بکر نے تعریف کر دیتی ہے او دے اندر دا شیطان جاگ گیا کہندہ تیرے جا تے معاذ اللہ کچھ جائی کوئی نہیں. میرے آقا فرمایا صدقتا یا ابا جہل
صحابہ عرض کیتی حضور دا نام تے عمر بن حشام ہے تے تسی اینو ابا جہل آکھیا؟ فرمایا میں آن والے امتیاں نو دسنا چاہنا بھئی جڈا وڈا محقق تے مدقق ہوئے جے میری عظمت نو نہیں نہ جاندا تے او جہلاں دا پیو عالم نہیں ہو سکدا۔ اور آج بھی جو نبی کا گستاخ ہے رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ جہلوں کا باپ تو ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا، کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ ادب نہیں تھے کچھ ہی نہیں۔ صحابہ اکرام نے اے مرتبے کتھوں پائے نا؟ ادب کر کے پائے، احترام کر کے پائے۔ مصطفیٰ دی بارگاہ مہندے سن تے گردنہ یوں تا نہیں سن چک دے، تو بے ادبی دے زمرے جڑا آوے میرے مصطفیٰ فرمایا وہ جہلاں دا پیو ہے۔ تو چونکہ میرے نبی نے جدو دعا کی تھی اللہم ایید الاسلام والمسلمین بے عمر بن الخطاب یا عمر بن الحشام، اللہ جی اسلام نو طاقت دینا چاہنا ہے تے دعاں وچوں ایک دے، یا خطاب دا پتر عمر دے یا حشام دا پتر عمر دے۔ ہن توجہ کرے جے چونکہ میرے نبی دی زبان وچوں پہلا لفظ خطاب دے پتر عمر دا نکلیا ہے، نگاہ قدرت وچ عمر فٹ آ گیا۔ ادھر دار ندوہ چودھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چکن، ادھر دار ندوہ وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قتل دے منصوبے بڑھنے شروع ہو گئے۔ ابو جہل کہنے لگا تو اڈے وچوں کون ہے جیڑا معاذ اللہ محمد دا سر لے کے آئے؟ سارے بیٹھے، خطاب دا پتر عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہندا میں جاواں۔ انہاں کہا تینوں 200 اونٹ بما پالان دیتا جائے گا، تینوں مکہ دی سرداری دیتی جائے گا، خوبصورت لڑکی نال تیری شادی کیتی جائے گی۔ خطاب دا پتر عمر کہنے لگا میں سر لے کے آواں۔ جدو محفل برخاست ہوئی گھر آ گیا، ساری رات ستا نہیں، تلوار نو تیز کردہ رہا تے زہر دی پان چڑھ دی رہی، ساری رات تلوار نو زہر دی پان چڑھ دی رہی، ادھر زہر دی پان چڑھ دی، ادھر نگاہ قدرت مشاہدہ فرما رہی۔ آواز ایوبار پتہ تے سویرے لگنا ہے، وہ تیریاں تلوارہ دے وار چل دینے یا محمد دے نینا دے وار چل دینے، پتہ صبح لگے گا۔ تو سیر لین جاننا ہے کہ سیر دے کے انہیں دن چڑھیا، ننگی تلوار لے کے خطاب دا پتر عمر بازار اچھ نکلیا۔ ارادہ سی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والجامع تے جیڑا وعدہ کیتا ہے انہاں نالوں نو پورا کر۔ اگو نبی پاک دے غلام حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نو مل پہ، پوچھا عمر کتھے چلے ہیں؟ ویکھ کے حیران رہ گئے، ننگی تلوار عمر دی، چہرے تے جاہو جلال، کدھر چلے ہیں؟ خطاب دا پتر عمر کہنے لگا میں معاذ اللہ محمد دا سر لین چلے۔ ہووے نبی دا منن والا تے نبی نال پیار کرن والا تے کوئی گستاخ ہو دے سامنے غلط گل کرے مصطفیٰ دے بارے تے برداشت کرے، پھر بے غیرت غیرت والا نبی دا امتی نہیں، پھر بے غیرت غیرت والا نہیں۔ جی میں غازی ممتاز حسین قادری نے غیرت دا ثبوت دیتا ہے، سامنے گل کیتی ہے تے ویکھیا نہیں۔ ایک گورنر پنجاب ہے، گورنر پاکستان دا، ممتاز قادری نوکر ہے تے او حاکم ہے۔ تے جدوں ممتاز قادری رحمت اللہ علیہ نے اس نو واصل جہنم کیتا نا تے پھر ایتھے آ گیا۔ ایک اسی نبی دی محبت تے نبی دا پیار۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ادھر جان تو پہلے اپنی بہن تے اپنے
بہنوئی دے گھر ول جا اسے دا کلمہ پڑھ کے اودیاں زلفاں دے قیدی بن گئے حضرات دی وقار عمر خطاب دے پتر دا ارادہ ادھر دا بن گیا اپنی ہمشیر دے گھر گئے نے جا کے دروازے نال کن لایا او ہمشیر قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دیے سورہ طٰہٰ پہ پڑھ دیے انج کہہ لو طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا عرشاں تے جان والیا مل کے پڑھو طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے دشمنا تے پیرا تھلے چادراں بچھان والیا عرشاں تے جان والیا عرشاں تے جان والیا حضرات دی وقار جا کے دروازے دے قریب آپ نے جا کے کر لایا بہن قرآن پاک دی تلاوت پہ کر دیے کنڈا کھڑکایا بہن پوچھ دیا کون ہے آکھا عمر آیا بہن دوڑ کے اندر گئی ہے وہ قرآن پاک دا نسخہ جا کے چھپا کے آ گئی لوگی کہندے نے بہن نے ڈر کے قرآن دا نسخہ چھپایا میں کیا بہن ڈری نہیں وہ جان دیے عمر پلیت قرآن پاک کتے بے حرمتی نہ کرے بہن نو پتا سی قرآن تے پاک تے عمر پلیت انہوں بے حرمتی کرنی ہے اس واسطے جا کے چھپائی اور خطاب دے پتر عمر نے پوچھا کی پڑھ دی سیں جھوٹ نہیں بولیا کئی مولوی تقریر کر دیں کہہ دیں بہن نے آکھیا نہیں کچھ نہیں گلاں پرتاندی رہی نہیں یہ غلط گل ہوئے نبی پاک دی خادمہ یا نبی دا غلام ہوئے تے بولے جھوٹ ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس گل نو سن کے تسی پچا گئے ہو سبحان اللہ نہیں تساں آکھی ہیں ہوئے نبی دا غلام تے بولے جھوٹ یہ ہو نہیں سکتا نبی دی پہلی تربیت یہ ہے پہ جھوٹ نہیں بولنا وہ کہندی ہے میں نبی پاک تے نازل ہون والا قرآن پہ پڑھ دی ساں حضرات دی وقار خطاب تے پتر عمر نے تھپڑ ماریا بہن پرا جا کے ڈگیو کدی بہنوں نو پکڑ کے ماریا کدی بہن نو پکڑ کے کدی والاں تو پکڑ کے سجے سٹ لینے کدی کھبے حضرات دی وقار ادھر بہن دی نظر جدوں اپنے خامن دے چہرے تے پئی ویکھ کے کہندیاں نے اوے ویکھی ڈولی نا وہ بول کے کہندا ہے عورت نازک صنف ہوندی ہے جدوں مار پوے تے چھتی ہائے کرتی ہے جے تو نہیں ڈولی پھر بھروسہ کر لے اے جان تے جا سکتی ہے مصطفیٰ دا ایمان نہیں جا سکتا بھروسہ کر جان جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا خطاب دا پتر عمر مار دیا پچھے ہٹیا پسینہ صاف کر دیا لوکی کہندے نے جی عمر تھک گیا میں کیا تھکیا نہیں میرے نبی دی دعا دا اثر ہونا شروع ہو گئی کیونکہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی شان سے جب تو آئے محمد عنایت کا جوڑا اور نورانی صحرا دلہن بن کے نکلی تو آئے محمد دلہن بن
کہ نکلے تو آئے محمد حضرات دی وقار خطاب دا پتر عمر پچھے ہو کے کھڑا ہو گیا بہن پوچھ دیئے ویرا کی گلے آکھیا او قرآن تے لے کے آؤ جڑا پڑھ دی پئی سے بہن کہہ دیئے ویرا قرآن پاک تو پلیت اس واسطے پاک شے ہمیشہ پاک جگہ تے ٹھہر دیئے پلیت شے ہمیشہ پلیت جگہ تے ٹھہر دیئے بے ویرا پہلا پاک ہو کے آ پھر قرآن پاک میں لے کے آواں گی عمر دیاں اکھاں میں چتھرو آ گئے عمر کہندا پہنا جدی ساری زندگی اندھیریاں وچ گزری ہوئے طریقیاں وچ گزری ہوئے کفر وچ گزری ہوئے انہوں کی پتہ ہوئے پاکی کدا نہ ہے پہنا پاک ہون دا طریقہ تے دس دے پہن نے طریقہ دس آئے خطاب دا پتر عمر وضو کر کے آ گیا بہن نے قرآن پاک لے آکے اپنے ویر دے ہاتھ رکھیا نالے قرآن پڑھتا ہے نالے روتا ہے بہن کہندی ہے ویرا میں رونا کیوں ہے عمر کہندا ہے اے بہنا رونا کیوں نہ اے قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا ہے وہ آپ کڈا سونا ہوئے ایک قرآن ایڈا سونا ہے جدے اتے آیا وہ آپ کڈا سونا ہوئے اے پہنا چل میں نو دی بار کے چلے کے چل حضرات دی مکار پہن کہندی ہے ویرا میں تے بڑی دیر دے ارمان رکھے ہوئے سن کدوں ویر آئے گا میں نبی پاک دی بار کے چلے کے جانا ہے پہنا چل مینوں لے کے چل پر ایک گل ضرور ہے تینوں لے کے جان دا ول نہیں آندا ول تینوں میں دسنا عمر کیا پہن پنو جڑے منو اس دربار تے لے چلو جتھے عمر دی عمر سنور جائے منو اس دربار تے لے چلو واگے سکتے کر بچے اوے پارسی وانگ سکدے گل وچ اوے پارسی مینوں مار دے لے چلو وقار عمر پچھے پچھے پہن اگے اگے جدو نبی پاک دے دروازے دے قریب آگے ایک بندہ دوڑ کے آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا عمر آ رہا ہے آقا نے آقا دے چاچا جان حضرت حمزہ دروازے کھلوتے ہوئے آپ نے فرمایا جو عمر ٹھیک نیت نہ لا رہے ہیں تے کوئی گل نہیں جے نیت خراب ہوئی او دی تلوار نال او دی گردن قلم نہ کرو مینوں حمزہ نہ آکھیا جو آقا فرمایا چاچا جی کول ڈاؤ مزاج ٹھنڈا رکھو اجے تیش چاؤن دی لوڑ نہیں حضرات دی وقار او بندہ جڑا نبی پاک کو پیغام لے کے آیا آقا فرمایا انہاں تے دس دو عمر گردن جھکا کے آ رہے کہ گردن اٹھا کے آ رہے عرض کیتی آقا اج گردن جھکی ہوئی ہے تلوار نے آم بچے او عمر تے لگدا ہی نہیں آقا فرمایا او غلامو او مبارک ہوئے پھر آیا نہیں جے کلیا گیا آیا نہیں کلیا گیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا عمر ابن خطاب آیا ماں کی تھی خدا سے جو دعاؤں کا جواب آیا دعاؤں کا جواب آیا یہ آتا ہے دعا میں تو بچھا دو
پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا، شک نہ کرو نگاہوں پہ، یہ جانے کو نہیں آیا رب کا انتخاب، آیا رب کا انتخاب۔ عرض کیتی آقا کلمہ پڑھاؤ مسلمان کرو، آقا کلمہ پڑھاؤ، آقا دے قدمیں لگ گئے۔ عرض کیتی آقا چلو چلیے، آقا فرمایا عمر کدھر جانا ہے؟ عرض کیتی آقا جا کے نماز پڑھیے۔ آقا فرمائے عمر اسی تے دارے ارقم اندر لک لک کے عبادت کرنے ہیں۔ عرض آنکھاں میں چتھرو آ گئے۔ آقا فرمایا عمر رویا کیوں ہے؟ عرض کیتی آقا پابندیاں لان والا بھی میں ہوں، اج توڑن والا بھی میں۔ پابندی لان والا بھی میں، اج توڑن والا بھی میں۔ 40 بندے نال لے لے، حضرت عمر پاک نے تلوار کڈ لئی، آواز لائی کوئی ہے اپنیاں بیویاں بیوہ کران والا، کوئی ہے بچے یتیم کروان والا، میرے سامنے آ جائے۔ کوئی نہیں آیا۔ حضرت عمر نے فرمایا او مکے والیو سن لو، آج تو بعد عمر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے ایدیاں زلفاں دا قیدی بن گیا۔ یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، یا محمد آپ کی نظروں کا یہ اعجاز ہے، جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے، جس طرف نظریں اٹھائیں سب تمہارے ہو گئے۔ پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں حضرت عمر دا عمل ویکھیا آقا بڑے خوش ہوئے۔ میری سرکار فرمایا ابو بکر میرا مرید ہے، عثمان میرا مرید ہے، علی میرا مرید ہے، طلحہ میرا مرید ہے، زبیر میرا مرید ہے۔ حضرت عمر کول بیٹھے نکھاں چتھرو آگے، حضور کوئی غلطی ہو گئی، میرا نام نہیں آیا۔ میرے آقا فرمایا ابو بکر مرید ہے، عثمان مرید ہے، علی مرید ہے، طلحہ مرید ہے، زبیر مرید ہے، یہ سارے مرید میں عمر رونا بند کر دے، تو میرا مرید بھی ہے، میری مراد بھی۔ عمر میں تینوں اللہ کڑوں مانگ کے لیا ہے، تو میری مراد ہے، مرید رسول بھی ہیں تے مراد رسول بھی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا شرف عطا فرمایا نا حضرت عمر نے، وہ شرف بڑا بڑا۔ میرے آقا فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے تو نبوت ختم ہے، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، لیکن اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا پھر عمر ہی آندا، اور کوئی نہ ہو۔ یہ شرف ہے حضرت عمر کے لیے، اور ایڈا بڑا کامیاب نبی پاک دا غلام مواحد ہے جدے فرمان تے قرآن پاک دے 17 قوانین شریعت دے مرتب کیتے گئے، 17 جو حضرت عمر آکھے اللہ فرمایا محبوبہ انجی کر دے، سانو عمر دی گل پسند آ گئی۔ صحابی دے قول تے شریعت دے مسئلے ترتیب دیتے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، یہ کوئی عام جہا کام نہیں کہ قرآن پاک دے شریعتی قانون جڑے نے حضرت عمر دے کہن تے بدلے جان۔ یہ دا مطلب ہے نبی پاک دے غلامانوں انی شان اللہ دیتی ہے، پھر نبی پاک دا کی مقام ہوگا۔
یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا جدوں حضرت عمر پاک نو اتھارٹی اللہ نے دیتی کہ جو بول دیں نے انجے ہی ہو جائے۔ مقام ابراہیم تے اسی جا کے نفل پڑھنے ہیں نا، من مقام واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہ حضرت عمر دی پیشکش، حضرت عمر پاک دی پیشکش کہ حضور دل کردہ مقام ابراہیم تے نفل پڑھے جان۔ اللہ فرمایا سونیا تیرے عمر نے آخ دیتا ہے اساں اینو قیامت والے آن والے حاجیاں واسطے پکا کر چھڈیا ہے، جیڑا نفل پڑھے گا او دا ہی طواف قبول۔ یہ قوانین حضرت عمر دے کہن تے بدلے اور ایسا جرار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام 36 لاکھ مربع میل تے حکومت تے فرماندے نے اگر نہر دجلہ دے کنارے تے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تے عمر کولوں قیامت والے دن دی پوچھ ہوئے گی، عمر کولوں پوچھ ہوئے کتھے درائے دجلہ تے کتھے مدینہ تے جے حکمران دعویٰ کرے تو دی نظر اتھوں تک ہوئے گی تے دعویٰ کرے گا نہیں، ہائے ہائے اتھوں تک ہوئے گی تے پھر میں نے ایک بندہ کہندا شاہ جی گل مننے چ نہیں آؤندی، پر 36 لاکھ مربع میل تے حکومت ہوئے تے قول اے ہوئے تے دریائے دجلہ دے کنارے تے کتا پیاسا مرے تے حضرت عمر کولوں قیامت والے دن پوچھ ہوئے گی۔ عقل نہیں مندی پہ ساریا نہاول دے مقام تے جنگ لڑدا ہوئے تے اے مدینے جمعہ پڑھاندے ہون تے انہوں آکھن یا ساریت الجبل، ساریا پہاڑ والو تے حضرت ساریا آکھن پہ میں عمر دی آواز انج سنی ہے جی میں میرے کان نال منہ لا کے بول دے پے تے رب کعبہ دی قسم اگر میں پہاڑ وال نہ ہوندا تے سانو اس دن سخت شکست ہو جاندی، اے حضرت عمر نے سانو بچا لیا۔ کہندا جی عقل نہیں مندی، میں کہ عقل کے میں مننے ولی دی کرامت انہوں آندے جتھے عقل بند ہو جائے بندے دی اتھوں کرامت شروع ہو جائے۔ اور پیرے باؤ فرماندے ہیں طالب دی مطلوب حیاتی تے ڈٹھیاں باج نہ جیوے ہو جسد میں اندر عشق سمایا تے بن شرابوں وہ کھیوے ہو وہ سیاں کوہاتے میرا مرشد بسدا مینوں وچ حضور دسیوے ہو قربان اونا تو میرا کامل باہو بے قبر جنا دی بے جیوے جتھے مرضی ہوئے سیاں کوہاں تے میرا مرشد وسلا مینوں وچ حضور دسیوے ہوں انہاں واسطے تے فاصلے انجی ختم ہو جاندے، فاصلہ رہندا ہی نہیں جڑا نبی دا ہو جائے، نبی دے صدقے مقام ہی مل جاندا ہے کہ پھر وہ اپنے ہتھاں تے ساری کائنات انج ویکھدے نے جویں انہاں دی ہتھیلی ہے، انج ویکھدے نے جویں انہاں دی ہتھیلی ہے۔ اور حضرت عمر پاک رستے وچ جاندے ہاں ایک مقام تے کھلو گئے تے ساتھی بھی نال نے، حضرت عمر پاک رون لگ پے، ساتھی بول کے کہندے نے امیر المومنین اج روئے کیوں؟ حضرت عمر کہندے نے ایک ویلا بچپن دا آیا میرے باپ نے مینوں آکھیا اے دو اونٹ نے عمر انہاں نوں چرایا کر، ایک اونٹ نوں ڈکن واسطے جاندا سا تے دوسرا دوڑ جاندا سی، او دے ول جاندا سا تے پہلا دوڑ جاندا سی، اج میں اس واسطے رونا پیا ایک ویلا او سی جدوں دو اونٹ عمر کولوں سنبھالے نہیں سن جاندے، اج عمر ہوے نبی پاک دی نسبت صدقے نال 36 لاکھ مربع میل تے عمر دی حکومت۔ ایک ویلا سی دو اونٹ نہیں سن سانبے جاندے تے اج 36 لاکھ مربع میل تے عمر دی حکومت۔ یہ نسبت مصطفیٰ ہے، میری ان سے نسبت بڑی چیز ہے، خدا دے یہ نعمت بڑی چیز ہے، اور تیرے
تیری نسبت سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، آقا تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ حضرت عمر دا نا تے روب تے دبدبا بڑا سی، لوگ آپ دا نا سن کے کم دے سن۔ مصر، ایران، عراق، تیونس، مراکش، جتنے علاقے سن سارے دے سارے حضرت عمر دے نا تو لرزہ باندام ہوں دے سن۔ ایک دن روم دا ایلچی آ گیا، مسلمانہ نو آن کے پوچھ دا جی توڑا بادشاہ کتھے وے؟ انہاں کہا ساڑھے وچ بادشاہ نہیں ہوندہ۔ انہاں کہا توڑے وچ کون ہوندہ ہے؟ انہاں کہا امیر المؤمنین۔ انہاں کہا اچھا جی امیر المؤمنین دا محل کتھے وے؟ انہاں کہا او دا محل نہیں، او جویں دے ساڑھے مکان نے انجے دائی او دا مکان ہے۔ پریشان ہو گیا، کہندہ ساڑھے بادشاہ دا تے بڑا بڑا محل ہے، اے انج دے مکان چرہندہ ہے، ایک کیسا بادشاہ ہے؟ انہاں پوچھا پھر بول وہ کتھے؟ وہ کہن لگا دسو پھر ملے گا کتھے؟ میں ملاقات کرنے واسطے آیا۔ انہاں کیا پار جا پیڑیاں میں چلا جا، کسے یتیم بچے آندے باغ دی گوڈی کردہ ہوئے۔ یہ بادشاہ ہے، یتیم بچے آندے باغ دی گوڈی کردہ ہوئے گا۔ وہ باہر نکل گیا، اگے آپ نے ویکھیا کی وہ بندہ ویکھدا کی ہے؟ آپ نے سر دے تھلے کئی رکھی ہوئی ہے، آرام پہ کر دے میں۔ وہ قریب آیا، انہیں سوچیا اگر قتل کراں تے بادشاہ کو لوں بڑا انعام ملے گا۔ ہاتھ خنجر کر لیا، جدو مارن دا ارادہ کیتا ہے، ایک پاسیوں شیر نکلیا، عمر پاک دے گرد چکر لانے شروع کی تم، او دیتے کب کبھی تاری ہو گئی۔ وہ لوگوں ہاتھ چو خنجر دکھے آئے، حضرت عمر پاک نو جاگ آ گئی۔ آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خنجر ہاتھ جو پھڑ لیا، فرمایا وہ دس دے کنے آیا سے؟ کہندہ جھوٹ نہیں بولدا، آیا تس نیت ساں تیرا دیدار کراں۔ جدو تینوں ستیاں ویکھے آئے تے دلچ خیال آیا انہوں قتل کراں گا تے انعام ملے گا۔ جدو قتل کرن دا ارادہ کیتا، ایک پاسیوں شیر نکل کے انہیں تیرے گرد چکر لائے لے، میرے تے کامبا تاری ہو گیا، میرا خنجر زمین ڈٹ گیا۔ حضرت عمر کہندے نے اوے میں تے ستا سا پرچ دے نال لائیاں نے، اور رب تے جاگدا تے میں سنا، پر جس رب نال میری نسبت ہے وہ تے جاگدا سی نا۔ اٹھ فریدا ستیا تے جاڑو تے مسیت، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پری۔ پتہ چلے اج دی نسبت مصطفیٰ نال ہو جائے، وہ دنیا تے جیڑا کم اچھا کر دے اللہ دی مدد شامل حال ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف دی تعمیر تے حضرت عمر پاک خود کہانی کر رہے ہیں، گارا گور ہے۔ پتہ چلیا مسجد دی تعمیر ہوئے نا تے اپنے ہاتھ نال کام کرنا ہے، نبی دی بھی سنت ہے، نبی دے صحابہ دی بھی سنت ہے۔ مسجد بندی ہوئے یا مدرسہ بندہ ہوئے تے آپ اپنے ہاتھ نال پتھر اٹاں پھڑانیاں، اے پاکاں دی سنت انج کریا کرو، حصہ لیا کرو۔ جیڑی اٹ تساں لا دینی ہے قیامت تک، جدوں تک وہ کم جاری ہو ساری رہنا ہے نا، تواڈے نامہ اعمال وچ اودیاں نیکیاں لکھیاں جاندیاں رہنیاں۔ ایران وچ ایک بندہ آ گیا، حضرت عمر نو کہن لگا امیر المومنین، اے میرے بادشاہ نے تواڈے واسطے کوئی انعام کوئی تحفے کر لے، اے زہر دی شیشی ہے، بہت سخت زہر ہے، جدروں ہوا ہوندی ہوئے نا، اگر تواڈا دشمن اس پاسے ہوئے تے اینو کھول کے منہ ادھر نو کر دینا، جویں جویں ہوا ادھر نو جائے گی بندے سوندے جان گے، مردے جان گے، اے دشمن مار دے، اے شہد ہے، خوشبو ہے، اتر ہے، اینو لاؤ گے جسم وچوں کپڑا جننے واری مردی تپے خوشبو نہیں جائے گی۔ اے ایک لڑکی ہے جڑی ساڈے بادشاہ نے تحفہ کر لی ہے، ایدے نال تسی نکاح کرنا ہے۔
ہوں حضرت عمر پاک نے کی کیتا وہ زہر والی شیشی کھولی تو منہ لا لیا انہیں روڑا پاتا قاتل ہے حضور نہ پیا جے قاتل ہے بندہ مار دیے دشمن مردہ ہے آپ نے فرمایا تمہیں وہی آکھیا نا دشمن مردہ ہے تے سب تو بڑا دشمن تے میرے اندر ہے پہلا مینوں تے ماراں یہ جڑا انسان دے اندر نفس امارہ ہے سب تو بڑا انسان دا دشمن پہلا اینوں ماراں حضرت عمر نے نسبت مصطفیٰ نالے نا زہر پی لیا لیکن ہویا کچھ نہیں تے اتر دی شیشی کھول کے تے گارے چھوڑ دیتی تے فرمایا مسجد نبوی دی مٹی نالوں میں خوشبودار زمانے دی کوئی چیز ہے تے سامنے ایک حبشو نسل ایک غلام پیٹ تے پتھر بننے آتے کم پہ کردہ آپ نے آواز ماری انہاں آؤ غلامہ اپنے قریب بلا کے او دا نکاح اس بچی نے پڑھا کے فرمایا سر تے ہاتھ رکھ کے آج تو میری دھییں تیرا نکاح میں دے نال کر دیتا ہے آج تو بات تینوں کوئی بھی مشکل پیش آوے کسے دے بوئے تے نہیں جانا عمر تے بوئے تے آ جائی عمر تیرا باپ ہے دکھاؤ ایسا کردار اللہ حضرات دی وقار حضرت عمر پاک اپنی رعایا صحابہ اکرام سامنے بیٹھے حضرت عمر نے فرمایا اگر آج عمر ٹیڑا ہو جائے تو ٹیڑے تو مراد ہے بھئی جے اپنی مرضی کرے تواڈے تے غصہ کرے تواڈے تے سختیاں کرے اپنی من مانی کرے ظلم کرے یہ تو مراد ٹیڑا ہو جائے تے سارے بندے چوپ نہیں رہے حضرت عمر پاک دا جاہو جلال تے جاہو عظمت بار لوکاں دے دلاں وچ سی لرزہ باندام سن لوگ لیکن جدوں سامنے اپنے ساتھیاں نو بیٹھے حضرت عمر نے آکھیا نا اگر آج عمر ٹیڑا ہو جائے صحابی رسول تلوار کٹ کے کھڑا ہو گیا کہندا رب کعبہ کی قسم اگر آج عمر ٹیڑا ہو گیا تو اپنی تلوار سے اس کو سیدھا کر دے گا اپنی تلوار سے سیدھا کریں گے حضرت عمر نے نہیں آکھیا تو میرے کو انج کیوں بولے ہیں ہاتھ چک دیتے اللہ دی بار گئے مولا تیرا شکر ہے آج کوئی عمر نو سیدھا کرنا والا بھی پیدا ہو گیا جدوں ایسی حکومت ہوئے نا اور اس روم دے ایلچی نے جڑا مارن واسطے آیا سی انہیں سب تو پہلے جملے حضرت عمر نو ستیاں ویکھ کے بولے سن اور رعایا نو سکھ دین والیا جے کدی تو اپنی رعایا نو سکھ نہ دتا ہوندا تے اج تم ہی سکھ دی نیندر نہ سوندا تیری رعایا سکھی اس واسطے تم ہی اج سکھ دی نیندر ستا ہو یہ ہے وہ 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت تے مکہ دی سر مدینے دی سرزمین چو لاوا نکلا ہے اجے بھی لاوا ہو گیا ہے لاوا آتش فشاں پہاڑ جدو پھٹے وچو لاوا نکل دا لاوا نیری آگ گے جدر نو جائے گا ہر شہر نو تیس محس کرتا جائے گا جیڑی چیز ہو دی بھیڑ چڑھ گئی ہو گئی جڈی تو جڈی مرضی بھی سخت ہے تے لاوا جس ویلے نکلیا تو لوگ کی حضرت عمر کڑا گئے آکے کہندے نے جناب زمین چو لاوا نکلیا آپ نے اپنی چادر اتار کر فرمایا جاؤ لے جاؤ چادر اس کے سامنے کرنا انہوں نے کہا حضور تو انہوں پتہ ہے لاوا ہے وہ جدر نو جائے گا انہیں مار دیا جانا سب نو فرمایا جاؤ وہ عمر کی چادر کا حیا کرے گا عمر دی چادر دا حیا کرے گا انہاں جا کے چادر سامنے کی تھی تو اتھے ہی وڑ گیا جتوں نکلے سی تے قیامت تک اتھوں لاوا نہیں نکل سکتا ہوں لیکن نکل نہیں سکتا کیونکہ حضرت عمر دی چادر دا حیا کر دیں پیچھے چلا گیا پتہ چلیا سب تو بڑا مواد تے توحید دا پیکر تے عمر ہے نا جی دی چادر دا حیا اس زمین چو نکلنے والے لاوے نے بھی کیتا ہے انہوں پتہ سی چادر کی دی ہے آئے انہوں پتہ سی چادر کی دی ہے اسے واسطے تے پیچھے چلا گیا پھر جے کوئی تو انہوں آکھے نا مواحد میں ہوں یا توحید کو ماننے والا میں ہوں تو کسی دے کوٹھے نو آگ لگے تے فائر برگیڈ نہیں بلانا 5-7 بستریاں پھاڑ کے ویچ سوٹ کے کوڑ کھلو کے ویکھو بھی لگ دی کہ اور بجھ دی پھر پتہ لگے گا توحید کا ماننے والا اصل کون وہ حضرت عمر ہے جن نے صرف ایک کوئی سبق پڑھے ہیں آپ فرماتے جے تینوں میں اندر سمجھاں پھر مقید جانا وہ جے تینوں میں باہر سمجھاں میرے اندر
اندر کون سمانا وجے اندر تو ہے تے باہر تو ہے تن وچ تو ہے تے من وچ تو ہے او تمی تو ہے تے میں بھی تو ہے وچ بھلا کون نمانا انہوں نے یہ سبق پڑھے اللہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والے نے وہ کسی میدان وچ ڈردے نہیں نہ ہی انہوں نے چہرے اتنے پسینے آتے ہیں نہیں سمجھ آئی تمہیں جی وہ ڈر جائے تو نبی دا غلام ہی نہیں حق تے یہ نا کہ باطل دے سامنے کھلو جانا اگر انی جرت ہی نہیں رکھدا تو پھر وہ نبی دا غلام قاد ہے حضرت عمر پاک نے کسے دی کوئی گل منی ٹھنی نہیں کوئی جڈا مردی جرار ہے لیکن اگر مصطفیٰ دا غلام ہے تو سامنے سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے سامنے کھڑے ہو گئے وہ تو سا مشہور علماء کو واقعہ سنے ہیں نا ایک منافق تے ایک یہودی نبی پاک کو فیصلہ کرایا تو سرکار یہودی دا حق کر دیتا تے کہندا جی میں تو فیصلہ عمر کو کروانا ہے منافق کہندا مینوں تے اس فیصلے تے یقین نہیں تے حضرت عمر دا بوہا جا کے کھڑکایا حضرت عمر باہر ہے تے یہودی نے آکھیا جناب ایک گل پہلا سن لوے اج اسی تواڈے نبی کو فیصلہ کروا آئے ہیں انہاں فیصلہ میرے حق وچ کیتا ہے اے آندا مینوں نبی دا فیصلہ قبول نہیں حضرت عمر فرماندے رک جا میں ہنے آیا اندر گئے تلوار لے آ کے دی گردن قلم کر کے فرمایا جسے نبی کا فیصلہ منظور نہیں اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے یہ ہے عمر اور آج بھی جاہو جلال تے حشمت ہے حضرت عمر دی اور غیر مسلم رائٹر یہودی جنہیں 100 بڑے آدمی نام ایک کتاب لکھی ہے وہ دے وچ 6ویں نمبر تے نا حضرت عمر دے اور آج بھی انگریز اس گل نو تسلیم کر دے کہ اگر آج بھی مسلمانوں میں ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا مسلمان ہوتی کفر کہیں نہ ہوتا کتے کفر ہوندا ہی نہ ہر تھان تے مسلمان ہی ہوندے مدینے دی سرزمین تے زلزلہ آ گیا تے حضرت عمر پاک نے اپنا سوٹا اپنا ڈنڈا انج کر کے مارے زمین تے مار کے تے جھڑک کے انہوں آکھیا خبردار رکھ جا اگر عمر تجھ پر انصاف نہیں کرتا تو جو مردی کر لیکن اگر تجھ پر انصاف کرتا ہے تو آج کے بعد تجھ پہ زلزلہ نہ آئے رب کعبہ دی قسم وہ سرزمین تے سوٹا عمر مارے قیامت تک اتھے بچھار آئی نہیں اس سرزمین تے زلزلہ نہیں آ سکتا کیونکہ ٹھوکر حضرت عمر ماری یہ کمال ہے یہ نبی دی نسبت دا صدقہ سارے کمال ملے جب محبت نہ کیتی ہوندی تو کمال نہ ملتا وہ ساتھیو یہ ہوئی سبق حضرت عمر پاک کو وقت کرو اپنی جان نال ود مصطفیٰ نال پیار کریے تے پھر زمانہ پیار کر دے پھر نہیں پتہ لگتا کتھے کون تے کی کر رہے ہیں پھر پیچھے پیچھے لوگ جاندے رہے نبی نال محبت کرنا آگے آگے تے لوگ پیچھے پیچھے زمانہ بیت گیا ہے صحابہ کرام دا ذکر ہے جو اسی طرح زندہ ہے وہ دی وجہ کی ہے انہاں مصطفیٰ نال بے پناہ محبت کی ہے بے پناہ پیار کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے کندھیاں تے کٹو چک کے لوکاں دے گھراں وچ جا کے دیندے رہے ساری رات گلیاں دا گشت کردے رہے کہ کوئی بھکھا تے ساڈی سلطنت نہیں ستا کوئی پیاسا تے نہیں ستا ایک دن حضرت عمر پاک رات نو نکلے تے بی بی اپنے گھر وچ حضرت عمر دے گلے پئی کرے تے حضرت عمر نے دروازہ کھڑکایا بی بی نے بوہا کھولیا آپ نے ویکھیا تے آپ پریشان ہو گئے کہ بچیاں نو ایک ہانڈی دے وچ انہیں پانی پا کے چولہے تے رکھیا
بچے جدوں منگن تے آکھے پتر ٹھہر جو پک جاندی ہنے پک جاندی پتر رک جو ہنے پک جاندی بہانہ لا رہی تے نال یہ بھی کہہ رہی ہے دل وچ کہ عمر نو میں معاف نہیں کرنا کدی عمر میرے سامنے آ جائے تو میں کدی معاف نہ کرا ہو کہ میرے وقت ساڈا پتہ ہی نہیں آئے حضرت عمر اندر گئے بی بی نو جا کے آکھیا بی بی پریشان نہ ہو تینوں عمر تے بڑا غصہ ہے وہ دا کی قصور ہے چل تو معاف کر دے انہیں کہا نا یہ نہیں ہو سکتا انہوں نہیں میں معاف کرتا اگر میں مر بھی گئی تو قیامت والے دنوں دے گریبان تو پھڑاں گی کہ تم ساڈا کی سوچیا تو ساڈے والا آئے ہی نہیں سانو پوچھے ہی نہیں اسی بھوکے سوندے رہے آکھیا تو میری بہن ہے کھلو جا میں ہنے آیا آپ گئے بیت المال کا دروازہ کھلایا نوکر نو نال لیا گٹو اپنے موڈے تے بھی رکھیاں چیزاں وہ دے رکھ کے لیا کے گھر جا کے سٹی بی بی ویکھ کے خوش ہو گئی انہیں کہا میں تیرا ویر ہاں میں تیرا بھرا ہاں تو میری بہن سر تے ہاتھ رکھیا فرمایا گل سن چل یہ کام تیرا میں کر دیتا تو عمر نو معاف کر دے انہوں نے کہا میں عمر نو معاف نہیں کرنا آپ نے فرمایا ویکھ میں تینوں اتنا کچھ کیتا تے لیا کے دیتی ہیں چیزاں تو عمر نو میرے کہن تے جے مینوں اپنا بھرا سمجھ رہی ہے تو عمر نو معاف کر وہ ہن بی بی کہن لگی ہاں چل ٹھیک ہے تیرے کہن تے میں معاف کر دینی ہاں پر میں انہوں نا میرے دل وچ بڑا غصہ سی وہ واسطے چل ہن تو آکھیا نا چل ٹھیک ہے میں معاف کیتا اینی گل جدوں کیتی نا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بی بی میں پھر چلنا جدوں چلن لگے نا تے بی بی پوچھدی ہے تے اینا کچھ کیتا ہی جا کے سارا سامان بھی لیا کے میرے گھر سٹیا ہی سارے مہینے دا راشن لیا کے میرے گھر دتا ہی تے عمر نو معافی بھی لے کے دے دتی ہے جدے تے مینوں اتنا غصہ سی مینوں اپنا نام تو دسیا ہی نہیں تو کون ہے حضرت عمر کہندے نے جدے نال ناراض سے میں وہی عمر ہاں وہی عمر ہاں اے کردار نے انہوں نے اگر ایسا کردار ہو تو حکومتیں چلتی رعایا خوش ہوئے تے حکمران دی بخشش دا ذریعہ تائیں اس واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جرار نے جنہوں نے ہر مشکل دا سامنا کیتا ہے لیکن خندہ پشانی نال کیتا ہے ڈر کے نہیں خود محنت مزدوری کیتی بیت المال چو ایک ایک کپڑا ملیا تے اس کپڑے دا یا تے قمیض سل سکتا سی یا تحمد تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دووے پائے سن قمیض بھی تے تحمد اسے کپڑے دا لوکاں آکھیا جناب یہ ساڈا تے کہ قمیض سی پہ تساں دوویں قمیض تے تحمد سوا کے پایا ایدی کی وجہ ہے حضرات دی وقار اے حکومت عمر پاک دی ہے جتھے رعایا بھی پوچھ سکتی ہے اے جناب ایک کپڑے نہ اے جناب تو تحمد تے کرتا ایک کیویں بن گیا حضرت عمر پاک نے فرمایا اوے بیلیو ایدا جواب میں تانوں سویرے دیواں گا آپ جن چڑھیا جدوں اپنے مقام تے آکے اپنی کرسی تے آکے عمر پاک بیٹھے نے اپنے پتر نو نال لیا گا فرمایا عبداللہ بن عمر انہاں لوکاں نو دس دے اے کپڑے شلوار تے اے کپڑے تحمد تے قمیض اے کیویں بنی ہے پتر کہن لگا جناب ایک قمیض میرے ابا جی نو ایک کپڑا ملیا ایک کپڑا مینوں ملیا میں اپنا کپڑا اپنے ابا جی نو دتا ہے ایک قمیض اسے کپڑے دی سلائی ایک زیادتی نہیں ہوئی میرے ابا جی نے ود کپڑا اتھوں لے لیا میں پتر ہاں میں پتر ہون دے ناتے اپنا کپڑا انہوں نے دے انج کو پوچھ سکتا رہا ہے کہ اٹھ کے تو انج کیوں کیتا ہے بولو جے کوئی پوچھے گا تو جیل کوئی نہیں پوچھ سکتا لیکن حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جرار حکمران نے حالانکہ لوگ ڈر دے بھی نے تو پھر بھی جدوں حق دی گل آوے تو سامنے کھڑے ہو جاتے سامنے اٹھ کے سوال کر دینا دریائے نیل ہر سال ایک دوشیزہ بچی دا دم لیندہ سی بچی سٹ دے سن وچ تے چلدا سی حضرت عمر پاک نو پتہ چلے آپ نے رکا لکھیا فرمایا جاؤ جا کے دریائے نیل چ رکا سٹ دینا دریائے نیل سکا سی عمر دا رکا ڈگن دی دیر چھلا مارنی شروع کر دی
حضرت عمر نے ہوئی اتھے لکھے پہ میں اس زمین پہ ہمیشہ میں نے حق گوئی کی ہے، ہمیشہ میں نے عدل اور انصاف کیا، بے انصافی نہیں کی، لیکن آج تو بعد نہ دوشیزہ لینی ہے تے نہ ہی رکنا ہے، اے عمر دا تینو حکم ہے۔ ادوں تو لے کے آج تک دریائے نیل چو پانی سکیا نہیں، کیونکہ حکم عمر فاروق دا ہو گیا۔ جدوں ایمان والا بندہ ہو جائے تو وہ دی حکومت صرف دنیا تے نہیں ہوندی بلکہ دوسریاں چیزاں بھی انہاں دی حکومت چ آ جاندیاں، ہر چیز انہاں دی حکمرانی چلدی، ہر چیز انہاں تے مسخر ہوندی، لیکن مصطفیٰ دا غلام ہوئے، آقا دا غلام ہوئے۔ عمر پاک نے جڑا نے جنگ لڑدے اپنی جان دا نظرانہ پیش کیتا، فیروز لؤلؤ نے پچھوں کانڈ وچ نیزہ ماریا جڑا آپ دے آر پار ہو گیا، کانڈے چ نیزہ۔ پتہ چلیا ہمیشہ دشمن چپ چپیتا وار کردا ہے، نبی پاک دا غلام ہوئے تو انہوں سامنے وار نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے طاقت ہی انی عطا فرمائی۔ اگر طاقت نہ ہوئے تو 36 لاکھ مربع میل تے عمر دی حکومت ہوئے۔ آج بھی لوگ آخ دیں کہ ستیاں پہ اگر بندے میں اطلام ہو جائے نا تے اپنی ناف دے اتے یا عمر لکھ کے سو جائے، انہوں اطلام نہیں ہوئے گا۔ کیوں؟ شیطان نیڑے آ ہی نہیں سکتا جتھے عمر دا نہ ہو۔ کتھے کتھے حضرت عمر نو یاد کرو گے؟ لوگ کہنے جی عمر وفا نہیں کرتی، میں کہا تم کیڑے عمر دی گل کرنا ہے؟ جیڑا ساڈا ہو تے ہر چند وفا کرنا، وہ دے تو وڈی وفا کنے کرنی۔ میں آگے بھی عرض کیتی ہے کہ جیڑا حضرت عمر نو نہیں مندہ ساڈے نزدیک وہ شیطان ہے، جیڑا عمر دا حیا کرے وہ ہوئی ایماندار ہے، وہ ہوئی ایماندار۔ اور میرے آقا فرمایا جس گلی سے عمر گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا۔ پتہ چلیا جتھے عمر دا ذکر ہوئے شیطان اتھے آؤندا ہی نہیں۔ حضور دے روزہ انور بھی انجی ہے، جتھے دووے یار لیٹے نے لوکی پریوں دی ہو کے جان گے اتھوں دی نہیں لنگ دے۔ میں کہا یہ دے تیرا کوئی قصور نہیں، عشق والے جو ہیں وہ روزے پہ بلائے جاتے ہیں، جو بے عشق ہیں وہ دور ہٹائے جاتے ہیں۔ اینا کی محبت نہ رکھنا اتھے نیڑے آئی نہیں سکدا، نبی نو پسند ہی نہیں، نبی نو پسند تو ہوئے جنہا ہو دے یارہ نال پیار کرنا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر پاک اس جگہ پر دیتے ہیں۔ نبی پاک دا فرمان ہے جتھے بندے دی جتھوں بندے دے دا خمیر لیا گیا نا، جس جگہ پر اس کا خمیر لیا گیا اسے جگہ سے ہی انہوں دفن کیتا جائے گا، اتھے ہی او دی قبر بنے گی۔ سوچ کے بندے دا دماغ نہ پاڑ جائے، جتھوں مصطفیٰ دی مٹی دا خبیر لیا ہے اتھوں ہی ابو بکر و عمر دی مٹی دا خبیر۔ نام ابو بکر و عمر کا سن کر تو بگڑتا ہے وہ تو پہلو میں سلائے ہوئے۔ اتنی محبت اتنا پیار ہے۔ حضرت علی نہیں اتھے آئے، حسنین کریمین نہیں، لیکن اے دووے ہی انجنے نال۔ مصطفیٰ فرمایا ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ شرف ہے، ایک پاسے ابو بکر ہونگے ایک پاسے عمر ہونگے۔ وزیرین فی السماء وزیرین فی الارض، فرمایا میرے دو وزیر آسمانوں پہ دو وزیر زمین پہ۔ حضور کیڑے کیڑے؟ فرمایا آسمانہ تے جبریل تے میکائیل نے، زمین تے ابو بکر تے عمر فاروق۔ وزیر نے مصطفیٰ دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک غلام ہے جدہ نائے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہونے نو کھول دے۔ اے نبی پاک دا بدوی غلام، بدو آندے نے پینڈو کردہ کیے جو میں ساڑھے جٹ حضرات اپنیاں پیالیاں میں سبزیاں بیج دیں تو منڈیاں فروخت کر دے۔ یہ بھی سبزی بیج دے مدینے دی منڈی فروخت کر دے۔ میرے آقا ایک دن کرم فرمایا، سرکار منڈی تشریف لے گئے، وہ دی نظر مصطفیٰ دے چہرے تے پئی، دل دی دنیا میں بدل گئی تے دلیل بھی بدل گئی۔
اگے کی کردا سی جدوں سبزی وک جاندی ہے سیدھا گھر چلا جاندا کوئی سبزی بیچ کے گھر نہیں جاندا سیدھا مصطفیٰ دی بارگاہ چ آ جاندا سارے غلام نظراں نیویاں کر کے بیٹھے غلام نظراں چک کے مصطفیٰ دے چہرے ول تکدا آقا فرماندے انج کیوں وین ہے کہندا حضور تواڈے چہرے ول تکیاں دل نوں بڑا چین ملدا ہے وہ کیسا غلام ہے جنوں سرکار دے چہرے ول تکیاں چین ملدا ہے اے غلام سرکار دا ذکر سن کے چین حاصل کر دے دیوانہ روز آ جاندہ روزانہ آ جاندہ پیران کو مرید روز آ کے بوے کپڑے دا کاروبار کردہ ہوئے لوکی آکھن گے تو پیرانو تنگ کرنا آ جانا ہے کدی پیران بھی سوٹ لے آکے دیتا ہی انہوں غلامہ آکھیا تم آقا دی بار کے روز آ جانا ہے کدی مصطفیٰ میں سبزی کھوائی آئی میں کہا منو انہا دسو میرے آقا نو سبزی پسند کیڑی ہے انہوں کہا حضور کدو شریف بڑا خوش ہو کے کھان دینا انہیں کی کرنا ٹوکرا لے جانا موٹے موٹے کدو توڑ کے ٹوکرے چ رکھ لینے تے پوری پیلی پھر کے نرم نرم سونے سونے گول گول چھوٹے چھوٹے کدو توڑ لینے انہوں نے تو کے رومال وچ بن لینا جدوں چلن لگنا او ٹوکرا جڑا منڈی ویچنا سر تے رکھ لینا تے او کدو جڑے نبی دی بار گئی تحفہ دینے اپنے سینے نال ڈال حضرات آقا دی بار کے تحفہ لے کے آ جاندے حسینہ کدو لے کے آ جاندے آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا ظاہر کو کسے دس دیتا ہے سانو کدو بڑا پسند ہے ہن روز ہی کدو لے کے آ جاندے حضور کی ہونا چاہیے آقا فرمایا جدوں کو تحفہ لے کے آوے انہوں تحفہ دینا چاہیے ہن جدوں بھی آوے گا اساں تحفہ دینا اگلے دن سویرے سویرے کدو لے کے آقا دی بارگاہ جا گیا آقا فرمایا بلال آقا حکم ہوئے فرمایا کھجوراں لے کے آؤ بلال کھجوراں لے کے آ گئے آقا نے کھجوراں ظاہر کو پھڑا دیتیاں ظاہر نے کھجوراں کھا لیاں گٹکاں جیب وچ پا لیاں کسے ماڑے بندے دی یاری پن دے چودھری نہ لگ جائے ایم پی اے نہ لگ جائے ایم این اے نہ لگ جائے لوکاں نوں دسدا پھرے گا لوگو چودھری میرا یار ایم پی اے میرا یار کڈا مقدرہ والا غلام ہے جدا یار نبیاں دا ایمان رات دی وقار منڈی جاندہ ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندہ کہندہ ہے لوگو نبی میرا یار میں نبی دا یارا لوگو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دیں ایک انجلیاں گلہ نہ کریا کر کتھے تیری ذات کتھے نبی دا مقام ہے جیب چاہت پا لیندہ کٹکاں کٹ لیندہ کہندہ مذاق نہ کرو کل یاری تک نہیں جے رہی کل توفیاں تک چلی گئی ہے آقا میں نو توفے دیں دیں میں اپنے آقا نو توفے دینا اے کٹکاں دیکھ لو انہاں کھجوراں دیاں کٹکاں نے جنہوں ہاتھ میرے آقا دے لگے ہوئے حضرات لوکی مذاق کر دیں ٹکرے بیٹھ جاندے چھم چھم اکھاں میں چترو جاری رو کے کہندا مولا میں کوئی غلط گل نہیں کردا تیرے نبی دی یاری دیاں گلاں کرنا پیار دے پرچار کرنا لوکی مذاق کر دیں ایک بندہ آقا دی بارگاہ جا گیا عرض کیتی آقا ظاہر نو منع کرو منڈی جاندا ہے بندے کٹھے کرنے شروع کر لیندا ہے کہندا نبی میرا یار میں نبی دا یاراں لوگو نبی نال میری یاری لگ گئی ہے لوکی مذاق کر دیں پھر جیب ہاتھ پا لیندے کہندا ہے مذاق نہ کرو نبی پاک نے تحفے دیتے ہیں حضور منع کرو انجلیاں گلاں نہ کریا کرے آقا فرمایا غلاموں او ساڈی یاری دا اعلان کردا ہے پیار دے پرچار کردا ہے لوکی مذاق کردے نے پر دل چڑھ لین دیو جدوں منڈی جائے گا اساں منڈی جانے منڈی جا کے سب دے سامنے اپنی زبان نال او دی یاری دا اعلان کرنا آپ جانا آپ جا کے دی یاری دا اعلان کر جڑے سبزی بیچن والے ہوندے نا انہاں دا دل ہوندا ویلے نال جاواں گے ویلے نال وک جائے گی مول چنگا لگ جائے گا چھیتی فارغ ہو جائیں گے تڑکے تڑکے ٹوکرا لے کے منڈی آ گیا حضرات ٹوکرا سامنے رکھیا کہندا کدو لے لو لوگو
کدو لے لو لوگو بڑے چنگے کدو نے لوگو ادھر وعدہ لاندا ہے ادھر منڈی آقا آ گئے فوری ہر بندے دے دل وچ سوال گزریا ہونا ہے انہیں ٹوکرا سامنے رکھیا ہونا ہے سرکار سامنے آئے ہوں گے پر نہیں میرے مصطفیٰ آئے او دی کانڈ والی جویں اسی بندے نو مذاق کرنا ہوئے کہ بندہ پرا نو منہ کر کے کھلوتا ہوئے دبے دبے پیر جانے ہیں وہ دیاں اکھاں گے یاترا کرنے داساں والا میں کون تے جے دس دے تے ہاتھ چھڑ دے دے نہ دسے تے اکھی دسیں گا تے چھڑنا حضرات آقا دبے دبے پیر اگے آئے ظاہر دیاں اکھاں گے ہاتھ رکھے آقا فرمایا میں کون حضرات لوکی ویکھ دینے پر ظاہر توجہ نہیں کردا آقا فرمایا میں کون کہندا کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آقا فرمایا او میں کون تسی کہندے ہوئے شاہ جی انہوں پتہ ہی نہیں لگا ہونا میرے پیچھے کون ہے میں کہنا نا آقا دے غلام کہندے سرکار نوں لبن لگیا کدی دیر نہیں سی لگی جتھوں خوشبو دے انلے آ جاندے سان اسی جان جاندے سان اللہ دے محبوب اتھے موجود میں انہوں پتا کیوں نہ لگا ہوئے گا جدی کنڈ نال میرے آقا دا سینہ پاک لگا پتہ لگ گیا کو کہ شاہ جی پتہ لگ گیا تھے جواب کیوں نہیں دیندہ جملہ سن کے تڑپ جاؤ گیا میرے آقا فرمایا میں کون کہندہ کدو لے لو لوگو کدو لے لو لوگو آقا فرمایا او میں کون دلچ خیال کردہ جنہ کہہ دیتا ہے اللہ دے رسول جنہ کہہ دیتا رب دے نبیو جنہ کہہ دیتا اللہ دے محبوب سرکار نے جپا چھڑ دینا آقا جپا چھڑ دینا پتہ نہیں دوبارہ زندگی وچ موقع ملے کہ نہ ملے وقت وفا کرے کہ نہ کرے آقا دوسری باری فرمایا او میں کون اگے ہولی بول دے اور روڑا پا کے پوری منڈی نے مخاطب کر دے آقا فرمایا میں کون کہتا کدو لے لو روکو لوگے پچھتاؤ گے روکو تسی آگو گے شاہ جی اگے ہولی بولتا رہا ہن رولا کیوں پاؤں گا انہاں لوکاں نوں دسنا چاہ رہے ہیں جڑے مذاق کرتے رہے پل پل رواندے ہوئے دسنا چاہندا لوگوں جدے بارے وچ مذاق کرتے رہے ہو آج اپنیاں اکھاں نال ویکھ لو اوہ معبود آپ ہی آ کے جپا پائی کھلوتا ہن کرو ہاں گلاں آقا دے دل وچ خیال آیا میں سارا دن کھلوتا رہا انہیں نہیں بولنا انہوں نسبت لگی ہے اے نہیں بولتا آقا دے غلام دا رنگ سی کالا سرکار نے ہاتھ چھڑے تو گھٹوں پھڑ لیا گھٹ ہوا چ لہرا کے آقا فرمایا کون ہے وہ ساڈے غلام دا مول لان والا عرض کردہ حضور میں کون جے دا مول کنے لانا آقا فرمایا چپ کر جائے جدا مول محمد لا دے زمانے میں چودی قیمت دے کون سے غلام کہندہ میں کو جی میرا دل پر سونا تے میں کی کریں اس نو پاواں نہ میں سونی تے نہ گن پلے تے میں کی کریں یار مناواں او پڑھدا نہیں تے میں لکھ وسیلے پاواں ایو تکھے ہمیشہ رسی باہو کتے روندی نہ مر جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اسی محافل اس واسطے سجانے ہیں کہ اسی عمل والے بن جائیں
میرے آقا دا فرمان ہے نماز میری آنکھاں دی ٹھنڈک جڑا بندہ 5 ویلے نماز پڑھے سمجھو نے اپنے آقا نو راضی کیتا ہے تے جڑا نہ پڑھے انہیں ناراض ساڈے وچوں کوئی بندہ نہیں چاہندا ساڈے آقا ساڈے تے ناراض ہو جائے اس واسطے انشاءاللہ اسی 5 ہی نمازاں پڑھاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بی بی آ گیا بڑی پریشان حضور نے پوچھا پریشان کیوں کہندی حضور میرا مالک بڑا ظالم ہے میں کروں تیل لین واسطے آئی سا رستے وچ مینوں ٹھیڈا لگا ہے برتن ٹوٹ گیا تے تیل میرا زمین وچ چلا گیا تے میرا مالک تے بہت زیادہ سخت ہے انہیں تے مینوں بڑی سزا دینی آپ نے ایک رکا لکھیا فرمایا بی بی جتھے تیل پیتا ہے نا جس زمین میں اتھے جا کے رکا رکھ دینے انہیں رکا کھڑیا جا کے اتھے رکھیا زمین میں تیل اباڑیا جنہ انہوں چاہی دا سی انہوں لے کے تے اپنے مالک دے گھر نہیں گئی سدھی حضرت عمر کو آ گئی آ کے کہن دیا مینوں اے دسو اس ورکے اتھے تسان لکھیا کی سی کہ غیر ممکن کم ناممکن کم آج ممکن ہوتا بکھیا کہ زمین نے تیل مار کر دیتا ہے آپ نے فرمایا میں لکھیا سی کہ اگر تو اس بی بی دا تیل واپس نہ کیتا تے میں تیرے اتے کوئی بے نمازی دفن کر دیا گا تے زمین نو گوارا نہیں ہویا کہ میرے اتے کوئی بے نمازی دفن ہو توجہ ہے اس واسطے اساں غور کرنا میرے آقا دا فرمان ہے جڑا بندہ جان بوجھ کے ایک نماز ترک کردہ ہے نا اللہ دا نام دوزخ دے دروازے تے لکھ دیندہ استغفر اللہ جے محفلہ سجانے ہیں تو پھر سانو عمل پیرا بھی ہونا چاہیے اے جننے بندے تسی آئے ہو نا محفل کدی 5 ویلے نمازاں چ بھی انجے ہی ہو نا تے انقلاب نہ آ جائے وقت کوئی بھی نہیں لگتا 5 تو 7 منٹ لگ دے نماز پڑھن لگے لیکن وقت کڈن اور اوہی وقت تہاڈی زندگی دا بہترین وقت ہے جڑا تساں اللہ دے گھر وچ تے اللہ دی یاد وچ گزار لیا اللہ تعالیٰ سانو سب نو عمل دی توفیق دے تے انہاں نوجواناں دیاں جوانیاں چ اللہ برکتاں دے عشق مصطفیٰ نال انہاں دے قلباں نو اللہ تعالیٰ سرشار فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین